بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم نماز کے ترجمے کے بارے میں بات کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس سے حاجات مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا مانگ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ تو تب چلے کہ جب ہمیں ترجمہ آتا ہو۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی اشعار پڑھ رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور وہ زبان ہو جیسے عربی ہو گئی، پشتو ہو گئی، سندھی ہو گئی، کوئی اور زبان ہو گئی، اس میں پڑھ رہا ہے، تو کیا آپ کے دل کو وہ اشعار چھوئیں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اشعار میں کہا کیا جا رہا ہے۔ وہی اشعار اگر اردو میں ترجمہ کر کے دیے جائیں گے، آپ کی سمجھ میں آئیں گے تو آپ کے دل کو چھوئیں گے، آپ کا عشق رسول جاگے گا، آپ ایموشنل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ کو ترجمہ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں صرف جو ہے نا وہ ترجمہ کروں گا، عربی اس میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ عربی کے ساتھ جب ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ اسی میں الجھ جاتے ہیں کہ بھئی بامعنی ترجمہ اور با الفاظ ترجمہ، یہ ساری چیزیں پھر وہ یاد نہیں رہتی، تو ان کو وہ پھر اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پہ اس بٹن کو دبا دیں اور لائک بھی کر لیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں کہ جس کے پاس ویڈیو جائے گی، اگر اس کو ترجمہ نہیں آتا وہ سیکھ جائے گا، اور ترجمہ سیکھ کے نماز پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا اتنے ہی جتنا مجھے ہو رہا ہے۔ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا آتی ہے۔ ثنا کا ترجمہ اس طرح ہے، اب دیکھیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور وہ خوبیوں والی ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان اونچی ہے یا اللہ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہم ثنا میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم 3 حصوں میں کرتے ہیں۔ 3 حصوں میں اس طرح کے پہلے حصے میں ثنا ہے، وہی مطلب اس کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرے حصے میں ہم قول و قرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور تیسرے حصے میں پھر دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں کہ تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ مالک ہے سزا اور جزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن سزا و جزا دی جائے گی۔ وہ اکیلا مالک ہوگا، کوئی اس وقت کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ ابھی آگے دوسرا آتا ہے جس میں ہم نے قول قرار کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں ہم اللہ کے سامنے ہیں اور قول و قرار اس سے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پھر ہم عہد کرتے ہیں ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں ہمیں آتا۔ اس کے بعد پھر دعا کا ایسا آتا ہے، اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ کس سیدھے راستے پر؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام و کرام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔